ابن صفی ایک عہد ساز ادیب، تحریر گل مہر، کرن صدیقی۔ میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ تجھ کو پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ شاعر نے یہ شعر شاید اس لیے ہی کسی بے مثال ماہر فن کے لیے ہی کہا ہوگا کہ جن کا نام سنتے ہی بقول فیض، پھر نظر میں پھول مہکے دل میں پھر شمع جلی والی کیفیت طاری ہو جائے۔ اگر بات اردو ادب میں جاسوسی ناول نگاری کے حوالے سے کی جائے تو اس میدان میں ایک ہی نام ایسا ہے جو آج بھی روز اول کی طرح پوری آب و تاب اور توانائی سے آفتاب کے مانند جگمگا رہا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں صرف اور صرف ابن صفی ہیں۔ کتنے ہی لوگوں نے ان کے رنگ کو اپنانا چاہا، ان کے انداز کی تقلید کرنا چاہی، مگر کر نہ پائے۔ آج بھی اگرچہ بہت سے لوگ ان کے کرداروں پر کہانیاں لکھ رہے ہیں، ان کی دکھائے ہوئے راستے پر چل کے روٹی روزی کما رہے ہیں، مگر ابن صفی کے رنگ کی تابانی آج بھی روز اول کی طرح قائم ہے۔ جاسوسی ناولز اب اردو ادب کا ایک نہایت اہم اور مقبول شعبہ ہیں۔ مجروح سلطان پوری کے بقول، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ابن صفی سری ادب کا ایک ایسا نام کہ جو اپنے میدان میں یکتا ہے، جاسوسی ناول نگاری کی دنیا کے آسمان کا آفتاب کہ جس کے سامنے کتنے ہی لوگ آئے مقابلے کی ٹھان کے، مگر ایک بھی نہ ٹک پایا۔ ایسا نہیں تھا کہ ابن صفی سے پہلے اردو ادب کی دنیا میں جاسوسی ناول نگاری کا خانہ خالی تھا۔ ابن صفی سے پہلے کئی لوگوں نے اس نئے شعبہ تحریر میں طبع آزمائی کی، جیسے کہ منشی تیرتھ رام فیروز پوری، ظفر عمر، مگر ایک تو ان لوگوں کے ناول طبع زاد نہیں تھے، دوسرے کسی اور معاشرے کی کہانی کو لاکھ اپنے ماحول کے رنگ میں ڈھالا جائے وہ لطف ہرگز نہیں آ سکتا جو آپ کے اپنے ارد گرد کے ماحول کی کہانی کا ہو سکتا ہے، یعنی وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی۔ ابن صفی میں لکھنے لکھانے کا جوہر خداداد تھا، اور جس میں لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اسے پڑھنے سے بھی شغف ہوتا ہے، اور ویسے بھی مطالعے کے بغیر لکھا جا ہی نہیں سکتا۔ سو ابن صفی نے بھی اس دور کا دستیاب ادب پڑھا اور اس میں موجود کمی کو بڑی شدت سے محسوس کیا۔ دراصل مغربی ماحول مشرقی ماحول اور خاص طور پر اس زمانے کے مشرقی ماحول سے بے حد مختلف تھا۔ مشرقی ماحول میں اس بے باکی کا قطعی تصور نہیں تھا جو اس وقت بھی مغربی ماحول کا حصہ تھی۔ ان ناولوں کے مطالعے سے ابن صفی اس نتیجے پر پہنچے کہ جاسوسی ناول لکھنا قلم آزمائی کے لیے ایک وسیع میدان ہے، اور یہ شعبہ گویا ان جیسے کسی جوہر قابل کی تحریروں کا ہی منتظر ہے۔ پس انہوں نے قلم اٹھایا اور اپنا پہلا ناول دلیر مجرم لکھ دیا، جو کہ قارئین اور بطور خاص سری ادب کے قارئین کے لیے بہار کے تازہ اور خوشگوار جھونکے کے مانند تھا۔ یہاں ایک دلچسپ بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ ابن صفی جب ابن صفی نہیں صرف اسرار احمد تھے تو انہوں نے شاعری کے شعبے میں بھی طبع آزمائی کی۔ اگر وہ ناول نگاری کی طرف نہ آتے اور شاعری کے میدان میں ہی مشق سخن کرتے رہتے تب بھی ان کا نام بام عروج پر ہوتا، کیونکہ ان کا فنی جوہر تھا ہی اتنا توانا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشن خدا بخشندہ۔ شاعری ان کا شوق تو تھا اور اس فن کی صلاحیت ان میں اللہ کی عطا کردہ تھی، لیکن وہ جو کچھ اپنے قارئین تک پہنچانا چاہتے تھے اس کے لیے شاعری کا عروج اور بہروں کی پابندی میں جکڑا ہوا فن ناکافی تھا۔ اس بات کو غالب نے یوں بیان کیا ہے، بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ اور ہونا یہ تھا کہ سری ادب کی دنیا کی شہنشاہیت کا تاج ان کے ہی ہاتھوں سر ہونا تھا، لہٰذا وہ آج بھی اس اقلیم فن کے اپنے انداز کے واحد تاجدار ہیں۔ ان کی تحریر کے محاسن کا جائزہ لیا جائے تو بہت سی وہ خوبیاں ملیں گی
जो दूसरे लिखने वालों के यहाँ नहीं, या कम अज कम उनके अंदाज जैसी नहीं। अगर इन सब पर बात की जाए तो गुफ्तगू खासी तवील हो सकती है, जिसके लिए इस मजमून का दामन बहुत मुख्तसर है। उनकी तहरीर की खूबियों पे बहुत कुछ कहा गया है और तकरीबन हर पहलू पे ही इजहार ख्याल हुआ है, मगर हम उनकी तहरीर के उस पहलू पे बात करेंगे जो कि हम समझते हैं बहुत ज्यादा ज़ेर बहस नहीं आया, और वो उनकी तहरीर की लाजवाल और बेमिसाल खूबी है, और वो है उनकी तहरीरों का पुरानियत और फहाशी से पाक होना। इब्न सफ़ी से पहले उर्दू के अक्सर नावल और ख़ास तौर पर वो नावल जो अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा किए जाते थे, उनमें एक बड़ा उन्सुर बेबाकी और फहाशी का हुआ करता था। ऐसे नावल हाथों हाथ फरोख्त होते थे। बेशक उनमें से अक्सर नावल के प्लाट कमजोर भी हुआ करते थे, मगर बेबाक और उरिया मंजर निगारी के बायस एक ढके छुपे और रवायतों की जंजीरों में बंधे मुआशरे के नौजवानों को अपनी तरफ रागिब करते थे। बेशक उनके जज्बात की तर्जुमानी करते थे, मगर मशरकी तहजीब से कतई तौर पर मुतसादिम थे, क्योंकि हमारे मुआशरे में ये चीज आज भी पसंदीदा नहीं, और न हमारी तहजीब और रवायात हमें इन बातों की इजाजत देती हैं कि हुस्न और इश्क के मामलात को इस हद तक बयान किया जाए कि वो हवस तक जा पहुँचे। इसलिए ऐसे नावलों के क़ारीन को ये कुतुब छुपा छुपा के पढ़ना पड़ती थी, मुबादा कोई देख ले और देखने वाले पर उनका तासुर खराब पड़े। इब्न सफ़ी ने इस बात को बहुत गहराई में जाके समझा और सोचा कि ऐसा अदब क्यों तख्लीक किया जाए जो सिर्फ किसी मखसूस ग्रोह तक महदूद हो। ऐसा कुछ क्यों न लिखा जाए जो घर के सब अफराद के सामने बिला झिझक पढ़ा जा सके। तब उन्होंने वो अदब तख्लीक किया जिसके किरदार एक मिसालिया बन गए। अगरचे कुछ ऐसे किरदार भी उनके नावलों में नजर आते हैं जो बज़ाहिर आशिक मिजाज हैं, मगर वो एक हद में रहकर ही इश्क करते हैं, और बसा औकात तो ये साफ नजर आता है कि ये इश्क है ही नहीं, फकत तफरीह तबा के लिए दिल लगी है। जैसा कि गालिब ने कहा, छेड़ खूबा से चली जाए असद। और इस दिल लगी में भी किरदार की पाकीज़गी मुतासिर नहीं होती। इसकी मिसाल हमीद का किरदार है, जो शोख है, खिलंडरा है, ख्वातीन की सोहबत पसंद करता है, मगर कभी भी हवस के अर्जल जज्बे के हाथों बेबस नहीं होता। दूसरी तरफ फरीदी जैसा औरत बेजार शख्स है, जिसकी जिंदगी में औरत नाम की रंगीनी का अमल दखल तो दूर की बात तसव्वुर भी नहीं। अमूमन देखा गया है कि औरत बेजार लोग दुरुस्त मिजाज और गुस्सावर किस्म के होते हैं, मगर फरीदी के मिजाज में शगुफ्तगी का उन्सुर बदरजा उतुम मौजूद है। वो आर्टिस्टिक मिजाज का है, मुसव्विरी और संग तराशी जैसे फनून लतीफा से भी बहरावर है। औरत बेजार होने के बावजूद वो ख्वातीन का हद दर्जा एहतराम करता है और कभी उनसे बदतमीजी से पेश नहीं आता, बल्कि उनसे पूरे अदब व एहतराम के साथ गुफ्तगू करता है और उनकी तमाम तर बात तवज्जो और दिलचस्पी के साथ सुनता है। फिर है हमारा प्यारा सा खिलंडरा इमरान, जो बैक वक्त एक मासूम बच्चा भी है और वक्त पड़ने पर मुजरिमों के लिए बेहद खतरनाक भी। किरदार उसका भी बेदाग और आला है। इन तीनों हीरोज की मिसाल हमने इसलिए दी कि अगरचे ये तीनों बज़ाहिर एक दूसरे से मिजाजन खासे मुख्तलिफ हैं, मगर किरदार की बुलंदी तीनों का इम्तियाजी वस्फ है, और कभी भी उन्होंने अपने किरदार की पाकीज़गी पर हर्फ नहीं आने दिया। यही इब्न सफ़ी की तहरीर का वो इम्तियाजी वस्फ है जिसके बायस वो इतनी दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद लाखों क़ारीन के महबूब मुसन्निफ हैं। और शायद इसी बात की तरफ उन्होंने इशारा किया था कि जब एक मर्तबा उन्हें तारिक अजीज के मकबूल प्रोग्राम नीलाम घर में, जो बाद में तारिक अजीज शो के नाम से पेश किया जाता रहा, उनसे तारिक अजीज ने सवाल किया कि किताबों की अलमारी में आपकी किताबों की जगह कहाँ है, तो इब्न सफ़ी ने बहुत मध्यम मगर भरपूर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि मेरी किताबों की जगह बिस्तर के सरहाने की मेज है,
تاکہ جب چاہیں ہاتھ بڑھا کے اٹھا لیں اور پڑھ لیں۔ الماری میں تو وہ کتابیں رکھی جاتی ہیں جو کبھی کبھار پڑھی جائیں۔ سوچئے تو کتنی زبردست بات کہی انہوں نے۔ واقعی جو کتاب آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہوں وہ یقیناً ایسی ہی ہوگی جسے آپ سب کے سامنے بلا جھجک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ عریانیت اور فحش بیانی سے پاک ہے۔ ابن صفی کی تحریریں محض تفریح طبع یا وقت گزاری کا ذریعہ نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی تحریروں میں اس انداز کے کرداروں کو پیش کر کے قارئین خصوصاً نوجوان نسل کے اعلیٰ اخلاقی تربیت بھی کی، اور پڑھنے والوں تک یہ پیغام بھی پہنچایا کہ عورت نہ تو کوئی حقیر مخلوق ہے، نہ ہی ناکارہ جنس ہے، بلکہ مرد کی طرح ہی ذہین اور باصلاحیت ہے۔ اس بات کو جولیا کے کردار سے بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ X2 کی نائب یا X2 کی نمبر 2 کے طور پر اہم ذمہ داریاں ادا کرتی ہے، اور کئی دیگر سیکرٹ ایجنٹوں جیسے صفدر، تنویر اور چوہان وغیرہ سے اس کا عہدہ بڑھا ہے۔ ایک جولیا ہی نہیں، ابن صفی کے ناولوں میں جو عزت و تکریم خواتین کو دی گئی ہے اس کی شاندار مثال روشی، نیلم اور رشیدہ جیسی بہت سی لڑکیاں ہیں جو مردوں کے دوش بدوش شانہ بشانہ کھڑی نظر آتی ہیں اور کسی طرح بھی مردوں سے کم نہیں۔ ابن صفی کے رنگ میں جتنے لوگوں نے بھی لکھا یا لکھنے کی کوشش کی، انہیں مقبولیت عام کا وہ درجہ نہ مل سکا جو ابن صفی کو آج بھی حاصل ہے۔ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ اگرچہ ان کے مقلدین، بلکہ انہیں نقال کہنا زیادہ مناسب ہوگا، نے بھرپور کوشش کی کہ ان کے کرداروں کو ان کی دی گئی صفات سے متصف کر کے کہانی کا تانا بانا بنے، مگر ناکام رہے۔ کسی نے عمران کو عقل مند احمق بنانے کے چکر میں چھچورا بنا ڈالا، تو کسی نے شستہ ہنسی مذاق کے بجائے بے تکی و بھونڈی گفتگو کو اس قدر طول دیا کہ پڑھنے والے باذوق لوگوں کی طبیعت ہی اکتا گئی۔ اسی طرح فریدی کی عورت بیزاری کو یوں نمایاں کیا گیا کہ اس کے کردار کی دیگر خوبیاں دفن ہو کر رہ گئیں۔ وہ عورتوں سے اپنی بیزاری چھپانے کی کوشش ہرگز نہیں کرتا، جیسا کہ ابن صفی نے ہمیشہ دکھایا۔ نقالوں کے ناولوں میں اس کی عورت بیزاری اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ ساتھ درستی سے پیش آتا ہے۔ یقیناً ابن صفی نے فریدی کو ایسا نہیں سوچا تھا، نہ ہمارے سامنے اسے ایسا پیش کیا۔ ان کرداروں کو اس رنگ میں دیکھ کر ابن صفی کے چاہنے والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں بھی اگر ان سے شکایت کی جاتی کہ کچھ لوگ ان کے کرداروں پر کہانیاں لکھ رہے ہیں اور وہ چھپ بھی رہی ہیں، اس لیے آپ اس سلسلے میں کچھ کریں، تو وہ ہمیشہ ہنس کر ٹال جاتے تھے اور کہتے کہ اگر اس طرح وہ نقال 4 پیسے کما لیتے ہیں تو کیا حرج ہے، بلکہ مجھے اپنے ان کماؤ پوتوں فریدی، عمران اور حمید پر فخر ہے جو ان نقالوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ ایک دفعہ وہ بہت شگفتہ موڈ میں تھے جب یہ بات ان کے سامنے کہی گئی کہ اب تو لوگ ان کے نام سے ملتے جلتے نام سے ناول چھپوا رہے ہیں، تو انہوں نے ازراہ تفنن کہا، ہاں بس اب تو ایک ہی قافیہ رہ گیا ہے اور وہ ہے ابن خسی۔ یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابن صفی کے کرداروں میں ان کے اپنے ذاتی کردار کی خوبیاں جھلکتی ہیں، یعنی کہ بلند کرداری، خوش طبعی اور ذہانت وغیرہ۔ جیسا کہ ایک کہاوت ہے کہ جو کچھ برتن میں ہے وہی باہر آئے گا، تو ایک اچھے کردار کا ادیب بھی اچھی تحریر لکھے گا۔ ابن صفی کو مرحوم کون کہے گا؟ جب تک ہم سب کے محبوب کردار احمق و شرارتی عمران، بزلہ سنج و حاضر جواب حمید اور نرم گفتار و خاموش طبع مگر بہترین فنون لطیفہ سے متصف فریدی ہم سب کے دلوں میں زندہ ہیں، ابن صفی بھی اپنے کرداروں کی بدولت ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لازوال کرداروں نے انہیں ہمیشہ کی زندگی بخش کر انہیں زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ اجل بھی اس کو چھو نہ سکتی وہ زندگی جسے احساس زندگی ہو جائے۔
اجل بھی اس کو چھو نہیں سکتی، وہ زندگی جسے احساس زندگی ہو جائے۔ ابن صفی کے بارے میں کہنے کو اور بھی بہت کچھ ہے، مگر آخر میں مختصراً ہم اتنا ہی کہیں گے کہ وہ کل بھی اپنی مثال آپ تھے، اور آج بھی کوئی ادیب ان کے فن کا جواب پیش نہیں کر سکا، اور یہ مصرع ان کے لیے بالکل حسب حال ہے۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، خدا رحمت کند ای عاشقانے